السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کل یوم هو فی شأن یفعل ما یشاء ویہدی من یشاء ویغفر لمن یشاء وهو علی کل شیء قدیر۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میں زندگی بھر نہ بھولوں گا، ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو میرے واسطے آج تائیں کی کیتا ہے، تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے، اور اس کے باپ پہ جو حسرت تھی، میرے اب بھی آنسو گر رہے ہیں۔ آگے اس کو کوئی بن نہیں پڑ رہا تھا کہ میں کہوں کیا، وہ نام مرادہ تیرے واسطے میں کی کچھ کیتا ہے۔ آگے وہ کہہ رہا اچھا میرا پت، آگے اس کو بولنا نہیں آ رہا تھا، اچھا میرا پت، اچھا میرا پت۔ بازار سود سے بھرنے تھے، حکومت کی سرپرستی میں انعامی بانڈ کے جوئے کھیلنے تھے، کیا ضرورت تھی اتنوں کو شہید کروانے کی؟ ظالم کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، مظلوم کی سننے والا کوئی نہ ہو۔ یہ کیسی عدالتیں ہیں جہاں مظلوم کی صدا نہ پہنچ سکے؟ یہ کیسا انصاف ہے کہ مظلوم کو انصاف لینے کے لیے اگلی نسل تک کا انتظار کرنا پڑے؟ یہ کیسا انصاف ہے جہاں گھر بک جائیں، جائیدادیں بک جائیں، اور پھر بھی وکیل کی فیس پوری نہ؟ ہمارے بزرگوں نے بہت اچھا خواب دیکھا، بڑے ذبح ہوئے، بڑے ذبح ہوئے۔ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ اپنی تاریخ پڑھو اللہ کے واسطے، تم بھی کیسے نادان نسل ہو ہماری کہ ذرا پیسہ بنانے کو اپنی زندگی کی منزل بنا کے بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو۔ پیسہ ہی سب کچھ، دولت ہی سب کچھ، عزت ہی سب کچھ، شہرت ہی سب کچھ۔ ایسی بیکار زندگی، ایسی بے مقصد زندگی۔ ایک موت ہے جو پیچھے لگی ہوئی ہے، یہ شمع گل ہو جائیں گی، یہ بولتی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی، کانوں کے ٹیلی فون کے تار کٹ جائیں گے، یہ سفید لباس کا جسم، یہ سفید لباس پہنا ہوا جسم لٹھے کے کفن میں لپیٹ کر مٹی میں مٹی کر دیا جائے گا۔ پھر ایک دن آئے گا کہ تیرے جسم کو کھانے والے کیڑے بھی مٹی میں مٹی ہو جائے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے، تو مجھے کبھی خیال آتا ہے کہ یہ امت اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوگی، اور پاکستانی 6 لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے، اور ان کے ہاتھ ہوں گے کہ ظالموں ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام، ستلج ہمارا قبرستان بنا، راوی کی لہروں نے ہمیں کفن پہنا، چناب کی مچھلیوں کے پیٹ ہماری قبریں بنے، ہماری ہڈیاں بحیرہ ارم میں جا کے گریں، ہماری معصوم بچیاں آج بھی کفر کی قید میں زندگی گزار کے، ان کے بچے جنتے جنتے جنتے، روزانہ ان کے ضمیر پہ کیا قیامتیں ٹوٹتی ہوں گی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ جھوٹ، سود، بدماشی، عیاشی۔ جس قوم میں ظلم پھیل جائے، جس قوم میں بددیانتی پھیل جائے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے، اس کا جنازہ نکل چکا ہے، مارنے کی ضرورت نہیں ہے، مرے نمارے شاہ مدار، مارنے کی ضرورت نہیں ہے، مر چکے ہیں۔ جس دیس میں ظلم ہو، کتنی دفعہ پکار چکا ہوں، جھوٹ ہو، بددیانتی ہو، وہ دیس مر چکا ہے۔ میرے بچوں، ہم اس ملک کو بنائیں۔ کیا میں کیا فلسفہ پیش کرتا ہوں؟ حکومت بدلو نہیں، حکومت بدلنے سے نہیں ہوگی، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ حکومتوں کی تبدیلی کتنی دفعہ ہو چکی،
کبھی کوئی زندہ باد، کبھی کوئی مردہ باد، کبھی کوئی زندہ باد، کبھی کوئی مردہ باد۔ میرے رب کی قسم یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ کرنے والا اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب للہ ملک السماوات والارض له ما في السماوات وما في الارض سبح للہ ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللہ کرے گا، اللہ بدلے گا، اللہ بدلے گا، اللہ بدلے گا۔ اور اللہ کا قانون ہے کہ اپنے آپ کو بدلو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم۔ طارق جمیل سے شروع کریں کہانی، اپنے آپ سے شروع کرو۔ مجھے پھر اقبال یاد آتا ہے، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ یہ جو تم تھوڑے سے بچے بیٹھے ہو نا، اور ادھر پردے میں بچیاں بیٹھی ہیں، تم آج سے اس ملک کی فلاح کے لیے جینا شروع کرو۔ حکومتوں کو چھوڑ دو، اس سے کتنے انقلاب آئے، کچھ ہوا؟ ہر آنے والا چور ہے تو انقلاب کیسے آئے گا؟ ہر آنے والا بددیانت ہے، اس میں چند دیانت دار ہیں، ان کی چلتی نہیں۔ لہذا ہم کیا کریں؟ جو نبوت کا طرز ہے، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ میں اس دیس میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس دیس کو جھوٹ سے پاک کر دو۔ میں اس میں ظلم نہیں کروں گا، اسے ظلم سے دھو دو۔ میں یہاں دھوکہ کسی کو نہیں دوں گا، اس کو دھوکے سے پاک کرو۔ میں سود پہ نہ پیسے رکھوں گا، نہ سود لوں گا، نہ سود کے قرضے لوں گا، نہ سود پہ کاروبار کروں گا۔ بینکوں کی ماں آپ ہی مر جائے گی۔ سود، سود۔ میرے اللہ نے کافر مشرک کو نہیں کہا تیرے خلاف جنگ کروں گا۔ سود دینے والا نہیں، دینے والے کے خلاف اعلان جنگ نہیں، دینے والا مجرم ہے، کبیرہ گناہ والا ہے۔ کھانے والے کو اللہ کہہ رہا ہے یا چھڑ دے یا میں تے میرا رسول تیرے واسطے تیار ہیں جنگ کرن۔ میں سود میں نہیں آؤں گا، میں اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیوں گا۔ اپنے سے شروع کریں، میری نماز نہیں چھوٹے گی۔ اب لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، میری نظر کبھی بے حیا نہ اٹھے گی۔ یاد رکھنا میرے بچوں، جس کی نظر بے حیا ہو جائے، دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے، اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، اس میں خیر جاتی نہیں۔ میں انہی وادیوں سے نکل کے مدرسوں میں گیا ہوں۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں میں سنگر تھا، گورنمنٹ کالج لاہور کا ڈانسر تھا۔ میں نے اس غلاظت، میں نے ان اندھیروں میں سفر کیا ہوا ہے، میں نے ان ابلتے گٹروں کا پانی پیا ہوا ہے۔ میری راتیں ایسی خوفناک گزری ہوئی ہیں۔ میں کسی عالم گھر کا نہیں تھا، ایک بڑے ذمہ دار کا بیٹا تھا۔ میرے رب نے میرے نصیب چکا، وہاں سے نکل، میں اس کا شکر گزار۔ اپنی جوانی کو داغدار نہ کرنا، 2 ٹکے کے نہیں رہو گے۔ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں لڑکیوں کی تعلیم الگ کر دوں، لڑکوں کی الگ کر دوں، لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اپنی نظروں کو حیا سکھاتا، انہیں حیا کا سرما لگاتا، ورنہ میرے رب کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ پاک دامنی اور حیا جیسا زیور کائنات میں کوئی نہیں ایمان کے بعد۔ آؤ بھائی ہم اپنے دیس کو ٹھیک کریں ہیں۔ یہ سیاستدانوں والا ٹھیک کرنا نہیں، یہ تو اکثر داغا باز ہیں، دھوکے باز، اکثر، سارے نہیں، اکثر۔ ہر شعبے میں بہت اچھے لوگ ہیں، ہر شعبے میں بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، کیونکہ اکثریت غالب ہے تو انہی کی بات چل جاتی ہے۔ ہم اپنے ہمارے بچے 14 اگست مناتے ہیں، سیلنسر کھول کے موٹر سائیکل بھگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انسانیت ہے یا حیوانیت؟ 1 ویلنگ کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، حرام موت مرتے ہیں، خودکشی کی موت مرتے ہیں۔ وہ کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ ہم اس ملک کو ٹھیک کریں کہاں سے؟ طارق جمیل سے۔ یہاں وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، اس کو بند کر دو۔ وہ دیکھو کی کر گیا، وہ کی کر گیا۔ اندھے ہو جاؤ، بہرے ہو جاؤ، گونگے ہو جاؤ، اپنے عیب دیکھو،
اپنے عیب سنو، ضمیر کی آواز سنو، دل کی دھڑکنوں سے اٹھنے والی باتیں سنو، اور پھر قرآن سامنے رکھو، قرآن پڑھو۔ تم سب سے کہتا ہوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، تاکہ ممبر پر بیٹھنے والے کا تمہیں پتا ہو کہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے یا آگ لگا رہا ہے، یہ ہمیں نفرتوں میں دھکیل رہا ہے یا محبت کے پھول دے رہا ہے۔ اور اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ میں کسی فرقے کا ترجمان نہیں ہوں، میں اسلام کا ترجمان ہوں، میں اسلام کا ترجمان ہوں۔ یہ بھڑکتی آگ ہے جس نے سارے خرمن کو جلا دیا ہے۔ میں اکیلا کہاں تک بولوں اور کیا کیا بولوں، لیکن میرے سامنے ایک واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑکائی گئی تو گرگٹ کرلا، وڈا کرلا، اس نے آ کے پھونکیں ماری، پھونکیں، اور نامرادہ تیری پھونکا نال کڑی، لیکن ایسی نحوست اس کے لیے مقدر میں آئی کہ میرے نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے اسے قتل کیا جائے۔ گرگٹ زیادہ تر افریقہ میں بہت ہے، ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے، شہروں میں نہیں۔ کبوتر نے کیا کیا، اس نے چونچ میں پانی بھرا اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اوپر گرایا۔ دیکھا میرے کو بجھنی تو کوئی نہیں، پر میرا نا تلک بجھاون والے ہیں۔ تو میرے اللہ نے کبوتر کی ایسی محبت ڈالی لوگوں کے دلوں میں کہ حرمین میں کبوتر کے سوا کوئی پرندہ کوئی، ہزاروں پرندے گنبد خضرا کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کبوتر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کبوتر مسجد نبوی کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور ساری دنیا سے آنے والے مسلمان کو دانا ڈال رہے ہیں، دانا ڈال رہے ہیں۔ یہ اس کبوتر کی طفیل ہے جس نے 2 چونچ پانی گرایا تھا۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں ایک کبوتر ہوں جو 2 چونچ پانی گرا رہا ہوں۔ اس بھڑکتی آگ کو میں نہیں بجھا سکتا، لیکن میں اس آگ کو میں پھونک نہیں مار سکتا۔ میں پھونک مارنے والوں میں اپنا نام نہیں لکھانا چاہتا۔ میں اللہ کے رسول کے دربار میں پیش ہو کے کہنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ، میں نے تو آپ کی امت کو جوڑنے کی کوشش کی تھی، آگے تمہاری مرضی، شیعہ بنو، سنی بنو، بریلوی بنو، دیوبندی بنو، وابی بنو، جو مرضی ڈھول بجاؤ، ارے مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ یہ بوڑھے میری نہیں سمجھیں گے، وہ ریجڈ ہو چکے ہیں، وہ تو مجھے کافر 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 ہوا پکڑ کتنے انہوں نے نبی کوئی کفر دا فتویٰ ٹھوکی لگا دو۔ تمہارے کافر کہنے سے میں کافر، یا کسی کے کافر کہنے سے کوئی کافر کوئی تھوڑا ہی ہو جاتا۔ میرے دیس میں کفر اس طرح فتوے دیتا ہے، کفر کے فتوے ایسے لگتے ہیں اتنے سستے تو آلو نہیں، منڈی میں جتنا سستا کفر کا فتویٰ ہے۔ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، مصافحہ نہیں کرتے، جنازے نہیں پڑھتے۔ شادی شدہ بیویوں کو عزت دو، احترام دو۔ شادی کرنا چاہتے ہو ماں باپ کی رائے سے کرو، عشق و معشوقی میں نہ پڑھو، ماں باپ کی رائے سے کرو، اس میں برکت ہوگی۔ ماں باپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں، شادی کے مسئلے میں اولاد کی رائے لو، مسلط نہ کرو، یہ ماں باپ کا ظلم ہے۔ اگر وہ زبردستی ٹھونس دیں ایتھے ہی کرنی ہے تا کرنی تا سے نہیں کرنی، یہ ماں باپ کا جبر ہے، یہ ماں باپ کی زیادتی ہے، یہ ماں باپ کا ظلم ہے جو خاص طور پہ بچیوں پر حد سے زیادہ ہو رہا ہے۔ شادی بچی اور بچے کا حق ہے، ماں باپ رائے دیں، ہموار کریں، بیٹا یہاں بہت مناسب ہے، بیٹا یہاں بہت مناسب۔ لیکن اگر وہ ہاتھ جوڑ کر کہے کہ میں نہیں کرنا چاہتی، نہیں کرنا چاہتا، پھر تم والدین کو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں زبردستی نہ کرنا، یہ تمہاری زیادتی ہوگی۔ لیکن تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اگر والدین زیادتی کریں نا تو سہ جانا، اس کے پیچھے بڑی برکت کے دروازے کھلیں گے، بہت برکت کے دروازے کھلیں گے، بہت برکت کے دروازے کھلیں گے۔ کورٹ میرج کے چکر میں نہ پڑنا، بہت بے برکتی ہوتی ہے، زندگی تلخ ہو جاتی ہے، زندگی ویران ہو جاتی ہے۔ اپنے جذبات کو قربان کرنا، جب تم اللہ اپنے ماں باپ کے لیے کوئی جذبہ قربان کرو گے، اللہ وہاں سے تمہارے لیے دروازے کھولے گا عزت کے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ یہ چند روزہ زندگی گزر جائے گی، آنے والا دن بہت لمبا ہے اور آنے والی زندگی لامحدود ہے۔ تو بھائی ہم اپنے دیش کو حسین بنائیں، محبت کے ساتھ، نفرت چھوڑ دو، بغض چھوڑ دو، عداوت چھوڑ دو، لڑنا چھوڑ دو، آپس میں الفت و محبت سے رہنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ مالداروں سے کہتا ہوں ٹیکس کی چوری نہ کرو، حکمرانوں سے کہتا ہوں ظالمانہ ٹیکس نہ لگاؤ، اپنی عیاشیاں کم کرو، ٹیکس نہ بڑھاؤ، اپنی عیاشی کم کرو۔ ہمارے ہاں لوگ ٹیکس چراتے ہیں، انکم ٹیکس والے اور یہ مالدار لوگ آپس میں مل کے کچھ پیسے انکم ٹیکس والے کی جیب، کچھ اس کی جیب میں، تھوڑے سے پیسے حکومت کے۔ میں کہتا ہوں دے دو، جتنا ٹیکس مانگتے ہیں دے دو، اگر یہ ظلم ہے تو تمہارا صدقہ ہو کے قبول ہو جائے گا۔ چوری نہ کرو، کہ جھوٹ سے جان بچانا تو جائز ہے، مال بچانا کہتے ہوں کہ میں مفتی نہیں ہوں، لیکن میرا ضمیر کہتا ہے کہ پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، خاص طور پر جب حکومت کے خزانے میں جا رہا ہو، آگے حکومت اس کو عیاشی میں اڑا دے یا تمہارے کام میں لگا دے، لیکن یہ چوری نہ کرنا،
پیسے کے لیے جھوٹ نہ بولنا، جان بچانے کے لیے ٹھیک ہے آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن مال کے لیے جھوٹ بولے ہوئے 4 پیسے اور بچا لوں۔ اور حکمرانوں سے کہتا ہوں کیسے ظالمانہ ٹیکس نہ لگاؤ کہ تمہاری ایک ایک دن کے عیاشیوں پر ہزاروں خاندان پل سکتے ہیں، مقروض خاندان کے عیاش حکمران۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آیا، گوشت کھانا چھوڑ دیا، جب تک قحط دور نہیں ہوا بوٹی کو ہاتھ نہیں لگایا کہ کیا میری ساری رعایا گوشت کھا سکتی، جب تک قحط دور نہیں ہوا۔ میں نہیں کہتا تم عمر بن جاؤ گے، چونکہ ہم جیسے عوام جیسی راجا جیسی پرجا ویسا راجا، جیسے ہم ویسے ہمارے حکمران۔ مامون رشید سے کسی نے کہا تو ایڈا بڑا بڑے من ہے بادشاہ، میں نہیں عمر کیڈا بڑا بادشاہ تھے، کیڈا زبردست خلیفہ گزریا ہے۔ وہ بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا عمر کے عوام تھے ابو ہریرہ اور میرے عوام ہو تم، اگر میں بن گیا نا عمر تو تم تو مجھے پاگل سمجھ کے باہر نکال دو گے، پہلے تسی ابو ہریرہ بنو پھر میں عمر بن جانا، ہن تسی تو رہو میں بدماش تے مینوں آکھو میں عمر بن جانا۔ ہمارے سارے تاجر جھوٹے ہوں، سارا بازار جھوٹ پر ہو، خیانت پر ہو، اور حکمران وہ کیسے آ جائیں گے دیانت پر؟ تو میں سارے طبقات سے کہتا ہوں کہ آؤ بھائی ہم دیس بنائیں، اپنی ذات سے شروع کریں، اپنی ذات سے، تو انشاءاللہ یہ پھلے گا پھولے گا، اللہ کو منظور ہوگا، ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں گے، نہیں منظور تو اللہ قبروں میں دکھا دے۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی، سارے نیت کرتے ہو نا؟ اور آخر میں ایک بات سب سے کہتا ہوں کہ تم سب ہمارے بچے اولاد ہو، آؤ یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ آپ سارے توبہ کی نیت کر لو، ٹھیک ہے؟ کرتے ہو توبہ؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ماشاءاللہ اب مبارک ہو، آپ کے کبیرہ گناہ معاف ہو گئے، آئندہ کوئی کرو گے تو پوچھا جائے گا۔ بدلیں زندگی، زیتون ٹی وی۔